أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 3. الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ پشت میں ترجمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقیان ہا خلق تی چ ایمان لری یقین ساتھی بالغیب غیب و خبر باندھی، ویقیمون الصلاۃ ومنس قائمی، ومما رزقناهم ينفقون اور سچ منگ دویل ورکڑی دی دا حغین خرچ کئی۔ رزق نہ مراد دلتا کی صرف خوراک کا مال دولت نرے، بلکہ اللہ کم انسان لا سکسم صلاحیت ورکڑی دے حغین چکم دے دا اللہ پلار کے خرچ کئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت الصلاۃ، نمبر 3 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل آ گئے ہیں۔ نمبر 1 ایمان کی تعریف۔ ایمان باب فعال کا مصدر ہے، لغوی اعتبار سے تصدیق کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے۔ اور لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہے جن کی خبر نبی علیہ السلام نے دی ہے، اور ان کا علم بداہت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور، جنت اور دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین علیہم السلام بھی اس میں شامل ہے، جس کی تفصیل اسی سورۃ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے۔ گویا یہاں ایمان مجمل کا بیان ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا۔ دوسرا مسئلہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کی نہیں بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں بلکہ فرائض، واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شریعہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیق کی بات جمہور مفسرین نے یہ اختیار فرمایا ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ اس میں داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، وہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی لایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رزق سے مراد صرف خوراک وغیرہ نہیں ہے بلکہ اس میں انسانوں کی تمام وہ صلاحیتیں شامل ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، تو ان صلاحیتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی جو ہے
متقین کی صفات میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان صفات پر عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔